مجھے جتنی خوشی ان دنوں میں ہو رہی ہے نا کبھی بھی نہیں ہوتی جتنی جمہوریت اب بے نقاب ہو رہی ہے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. جس دن انہوں نے کان پکڑنا چھوڑ دیا انہوں نے کہا یہ تھے تم, وہ کان پکڑ کے بٹھاتے تھے, وہ کان پکڑ کے بٹھا رہے. تو اس سے بہتر تھے کہ آپ میری بات, حالت یہ ہو گئی ہے لکھ لیجئے گا کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے آپ کے آئین کا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ماورائے آئین کیا ہے. 69 کو اس نے کہا ایک طرف رکھ دو, آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. اب اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم 190 نہیں مانتے تو وہ بھی ماورائے آئین مانیں گے, وہ نہیں مانیں گے. اور ایک بار گورنمنٹ میں رہا ہوں, گورنمنٹ کی جتنی پاورز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں, انلیس کہ پاکستان کی فوج آئے اور عمران خان کو اتارے. تو یہ میلہ لگا کس لیے ہوئے؟ تو دشمن دوست کو نہیں ہے, دشمن کی نظر دشمن پہ رکھے. آپ خود سوچیں نا کہ مجبوری میں عمران خان بھی امریکہ کے خلاف بول رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے مجبوری میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں سارے. یہ عمران خان صاحب جو تھے جس وقت ہم طالبان کی باتیں کرتے تھے ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی خدا کے خوف کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت طالبان جا رہے تھے تو جو اسٹریٹجک اجلاس ہوا تھا پرائم منسٹر کی, اس میں سب پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ سر مسئلہ ہو جائے گا, 25-30 لاکھ ریفیوجی آ جائیں گے, وہ ہو جائے گا, بدامنی ہو جائے گی. اور سارے ساتھ تھے. انہوں کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہ اترتے ہی اس قدر امن ہوگا کہ اس وقت کیوں نہیں بیان کرتا میرا میڈیا کہ اس وقت دنیا کا سب سے پرامن شہر کابل ہے. یہاں لوگ چین سے سوتے ہیں, کیوں نہیں بیان کرتے کہ 4 دن پہلے انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ کل سے کوئی یہاں پر پاپی کاٹ نہیں کرے گا, اور ختم ہو. کیوں نہیں کرتے کہ اس وقت 80% لوگوں سے اسلحہ واپس لے لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دل پہ تیر چلتا ہے. جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, کسی صحافی سے پوچھ لیجیے گا, جو لوگ آج باہر گئے, میں یاسر سے میری بات ہو رہی تھی وہی بتا رہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہ ہم امن اور سکون کی بات کریں, لیکن نہیں بولیں گے. وہی پریسٹیٹیوٹ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. میں ہائی کورٹ ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. میں نے لاء پڑھا ہے, میں نے 10 سال. اس پورے فیصلے میں لیگل لینگویج ہی استعمال نہیں ہوئی, کسی کوئی لیگل لینگویج استعمال نہیں ہوئی. کوئی جواز نہیں کہ ہم کیوں اس کا بیریئر کو کراس کر رہے ہیں, کوئی جواز نہیں. مطلب آپ نے ایک سپریم کورٹ نے کیا جو ہے کہ ایک اسپیکر کا جو رول تھا وہ ایک اس کا دے, تو یہ چلنے دیں. دیکھیں جس کہتے ہیں جس وقت لینڈ سلائڈ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ جو پہاڑوں پہ سفر کرتے ہیں نا, جب پتھر گرتے ہیں نا پہاڑ, کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, گرنے دو. یہ سسٹم گر رہا ہے اور بری طرح گر رہا ہے. اور اس سسٹم 20 سال چلا کے دیکھ لیا نا افغانستان میں, انہوں نے نہیں سکون آ سکا, نہیں اطمینان. اللہ کہتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. میں نے اللہ ذکر کرنا, اور ذکر کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بات نہیں, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. میں نے یہ قرآن ذکر بھیجا تمہارے لیے, اس کو نافذ کرو گے تو سکون آئے گا. اللہ ذکر قرآن کو کہتا ہے, تو انہوں نے قرآن نافذ کیا, ان کو سکون آ گیا, اطمینان ہے, چین کی. شمالی اتحاد والے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے, اب پتہ چلا ہے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یمن سے حضر الموت کا دھرا عبور کرتے ہوئے ایک عورت زیور سے لذی پتی گزرے گی اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, وہی کیفیت آج افغانستان میں ہے اور وہی 95 میں پہلے تھی. بولتا کوئی نہیں ہے, اور ہم بھی نہیں ان کے گریبان پکڑتے کہ بولو. یعنی اس لیے وہ بدقسمت ہم ملک ہیں کہ ہم یوکرین ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم سی پیک فلان ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم اپنا اس کا کیا کہتے ہیں مس ورلڈ کا کمپٹیشن ڈسکس کر لیتے ہیں, اولمپک ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم اپنے پڑوس میں افغانستان ڈسکس نہیں کر سکتے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سول سروس میں رہ کے بہت کام ہو سکتا ہے. ایک وجہ, میں شروع میں بڑا تنگ آیا, آپ کی طرح نوجوان تھا, بزرگوں سے پوچھا روز یہ ہے فلاں ہے, اس کو سننا پڑتا ہے. اس نے کہا دیکھو ایک صرف سوچ لو, جس دن تم اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی سے اٹھو گے تو کون بیٹھے گا تمہاری جگہ؟ کوئی بددیانت ہی بیٹھے گا نا آ کے, کوئی چور ہی بیٹھے گا نا آ کے. تم نے کفر کی ایک کرسی تو آکوپائی کی ہوئی ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جائیں
اور بہت فرق پڑتا ہے. اور میں نے آج بھی چیلنج ہے میرا کہ اگر آپ ایمانداری سے کوئی نوٹ لکھ دیں کسی کام کے خلاف، میں نے 32 سال کی نوکری میں آج بھی کوئی شیر کا بچہ یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس نوٹ کے خلاف آرڈر کر سکے. میری شہباز شریف صاحب سے لڑائی ہوئی تھی، انہوں نے یہ لاٹ کرانا چاہا تھا، یہ پیچھے کے سال جو پارک ہے، میں نے نوٹ لکھا تھا 2008 کی 9 دسمبر کو وہ نوٹ میں نے لکھ کے جمع کرایا تھا. اس سے لے کے اب تک کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 2 اور 15 سال. کسی چیف منسٹر میں ضرورت نہیں ہوئی ابھی تک کہ اس نوٹ کے مخالف فیصلہ کر سکے. حق میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اس حق کو قائم رکھ سکتے ہیں، آپ سے خوف کھاتے ہیں. تو اس لیے بالکل ضرور جانا چاہیے. مشکل کام ہے. میرا بیٹا بھی ہے، میرے ساتھ وہ نہیں آیا، میرے بچے نہیں آئے. وہ کہتے ہیں اتنی مشکل زندگی ہم سے نہیں گزرتی، ہم نے گزار لی جو گزارنی تھی. بہت مشکل زندگی ہے. ایک لیکچرر ہو کے آپ بڑی آسانی سے ایماندارانہ زندگی گزار سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بھی لیکچرر رہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح کے اسکولوں میں ان کے بچے جاتے ہیں، اس طرح کے اسکولوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں. جس طرح کی چھٹیاں ان بچوں نے گزاری ہوتی ہیں، آپ کے بچوں نے بھی گزاری ہوتی ہیں. جس طرح کی شاپنگ ان کی بیویاں کرتی ہیں، آپ کی بیوی نے بھی کی ہوتی ہے. جس طرح کے کپڑے وہ پہنتے ہیں، جس طرح کی کتابیں وہ خریدتے ہیں، جن کا اس میں ٹیوشن نہیں رکھ پاتے وہ کم سے کرتے ہیں، اس طرح کے کر رہے ہوتے. لیکن سول سروس میں رہتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اسسٹنٹ کمشنر لگتے ہیں یا ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر 12-13 نوکر ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے ان کو عیدی نہ دی تو پہلا یہ کہے گا کہ یہ کوئی خاندانی آدمی نہیں لگتا، یقیناً کسی کمینے خاندان سے ہوگا جو ہمیں عیدی نہیں دیتے. عیدی دے نہیں سکتے آپ. دیکھیں نا، جس سائفر کوڈ کی بات ہو رہی ہے، آج کے مجھے خط آیا ہے، یہ سائفر کوڈ کا کسٹوڈین ڈی سی ہوتا ہے. اس سائفر کوڈ کا ایک گارڈ ہوتا ہے، ایک 4 کی گارڈ، ایک ہوتا ہے اپنا انسپیکٹر ہوتا ہے اور 4 سپاہی ہوتے ہیں. اس گارڈ کو آپ خود دیکھیں، وہ سلوٹ تبھی کرے گا نا کہ آپ اس کو عید کا ایک جوڑا بھی لے کے دیں اور یہ بھی کریں. تو مشکل کام ہے، آسان منزل نہیں ہے. دیکھیں سینما میں فلم چل رہی ہو، اس کے اندر خشوع کے ساتھ اس کو توجہ دور کر کے تسبیح پڑھنا بہت مشکل ہے، اور تنہائی میں کونے میں بیٹھ کے بچوں کو چپ کرا کے تسبیح پڑھنا زیادہ آسان ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، اور وہ ایک ڈول جو پانی بھر کے لاتے تھے تو اس ڈول پانی بھرنے کے عوض ان کو ایک کھجور ملتی تھی. اور اتنا دور تھا کنواں کہ اس میں سے 16 کھجوریں لے آتے تھے، اور 8 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے تھے، 8 خود رکھتے تھے. اس سارے عرصے کے اندر ان کی مسجد نبی کی نمازیں چلی جاتی تھیں، سید الانبیاء کی صحبت چلی جاتی تھی. کتنا بڑا تکلیف. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کام کرتا تھا تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ ایک دن تم جاؤ نمازیں پڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر واپس آ جاؤ اور مجھے بتاؤ آج کیا ہوا تھا، کیا کہا تھا. اگلے دن میں جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا. تو ایک تو یہ یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. آپ کو حالات اپنی مرضی کے کبھی میسر نہیں آئیں گے. جو لوگ دار ارقم میں بیٹھ کے چھپ کے کام کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو حالات میسر نہیں تھے. ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم اب مکے جائیں گے، ہم حرم میں جا کے عبادت کریں گے، ہم ڈرتے کیوں؟ ایسے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ وزن دے اسلام کو، یا عمر ابن شام کو مسلمان کا، یا عمر بن خطاب